ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن میرا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوا تو وہ میرا دامن پکڑتے ہی بولی، 3 راتوں سے بھوکی ہوں، کھانا کھلا دے مجھے۔ اس پر بہت ترس آیا اور اسے گھر بلا کر کھانا کھلا دیا، مگر جانے سے پہلے وہ مجھے ایک ڈبہ دے کر بولی، تیرے لیے سرپرائز ہے، اس ڈبے کو صرف رات کو کھول کر دیکھنا، خوش ہو جائے گا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ آدھی رات کو بے چینی سے جوں ہی وہ ڈبہ کھولا تو کانپ اٹھا، کیونکہ اس میں عورت۔ میرا نام احتشام ہے۔ وہ عورت مجھے شامی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ وہ عورت کون؟ میں یہاں پر ایک ایسی عورت کا ذکر کر رہا ہوں جو میرے دوست کے محلے میں رہا کرتی تھی۔ سب اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو بدکردار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ہمارے پورے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ حلیمہ اچھی عورت نہیں ہے، جبکہ مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ ہر وقت گھر کے کاموں میں جتی رہتی۔ وہ سب سے الگ تھلگ تھی۔ میں جب بھی اپنے دوست کو اس کے گھر سے لینے جاتا تاکہ ہم دونوں مل کر اسکول جا سکیں، تب وہ فوراً اپنے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی ہوتی تھی، آنکھوں میں کاجل لگا کر رکھتی تھی اور ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنا کرتی تھی۔ وہ مجھے پکار کر کہتی، شامی مجھے دکان سے دال تو لا دو۔ وہ اکثر مجھ سے دال منگوایا کرتی تھی۔ میں فوراً اس کی بات مان لیا کرتا تھا۔ ایک دن میرا دوست احسن بولا، شامی تو پاگل ہے کیا؟ تو اس عورت کی بات کیوں مانتا ہے؟ تو جانتا بھی ہے یہ بد کردار ہے۔ بد کردار لفظ سن سن کر میں تنگ آ چکا تھا۔ میں بولا، احسن آج تم مجھے بتا ہی دو یہ بد کردار ہوتا کیا ہے۔ احسن نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میرے کانوں میں بولا، بد کردار اس عورت کو کہتے ہیں جس کے مراسم غیر مردوں کے ساتھ ہوں، جو راہ چلتے مردوں کے ساتھ دل لگی کرنے لگے۔ تم اس عورت سے باز آ جاؤ۔ میں تو احسن کی بات سن کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حلیمہ ایسے نکلے گی۔ میں چپ کر گیا تھا۔ شام میں جب میں گھر پہنچا تو ہمارے گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ وہ سب مل کر بار بار حلیمہ کا نام لے رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے گاؤں سے نکال ہی دینا چاہیے، اس جیسی بے حیا عورت کا ہمارے گاؤں میں رہنا اچھا نہیں ہے، باقی عورتیں بھی اس سے برائی کی ترغیب حاصل کر لیں گی۔ ادھر ادھر سے یہ لفظ سن سن کر مجھے بھی حلیمہ سے کراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں نے آج تک اس بد کردار عورت کی بات ہی کیوں مانی۔ خیر میں نے دل میں توبہ کر لی تھی کہ میں آج کے بعد اس کی بات نہیں سنوں گا۔ اگلے دن میں اپنے دوست احسن کو لینے اس کے محلے گیا تو مجھے پھر سے حلیمہ نے پکارا تھا۔ میں نے سنی انسنی کرتی تھی، مگر وہ باز آنے والی کہاں تھی۔ اس نے 1-2 بار پھر سے مجھے پکارا تو میں غصے سے بولا، مجھے آوازیں مت دیا کرو، میں جانتا ہوں تم بد کردار عورت ہو، مجھے تم جیسی عورت کی کوئی بات نہیں سننی۔ اس دن میں نے ہمت دکھائی تھی۔ اس کے بعد میری زندگی سے حلیمہ کا منحوس سایہ چھٹ گیا تھا۔ وہ پہلے تو چند منٹ کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بہت گلہ تھا، مگر میں اس کے دام میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں نے حلیمہ کی کبھی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچھ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں بہت بڑا ہو گیا تھا، اتنا بڑا کہ میری والدہ میری شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھا کہ چلو کام تو لگ ہی گیا ہے، اب گھر بھی بس جائے۔ امی بولی، احتشام بتا تجھے کیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ امی کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے حلیمہ کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر حیرت ہوئی تھی کہ میں نے ایسا کیسے سوچ لیا۔ امی نے مجھے پھر سے پکارا تو میں بولا، امی مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو ہر وقت خوشبو میں نہائی ہوئی ہو، صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے ہو، جب میں اس کی شکل کی طرف دیکھوں تو تازگی کا احساس میرے اندر اتر جائے۔ میری امی ہکا بکا میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، ایسی عورتیں گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی۔ جو عورتیں بہت زیادہ بن ٹھن کر رہنے والی ہوں وہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔ مجھے امی کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اسکول اور کالج میں بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی تھیں جو سج دج کر رہنے والی تھیں، مگر ان میں کوئی برائی نہیں تھی۔ خیر میں نے اپنی پسند کے متعلق امی کو بتا دیا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگیں، احتشام پتر میں آج ہی سے تیرا رشتہ دیکھنا شروع کر رہی ہوں۔ مجھے پڑوسن نے دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پڑھی لکھی بھی ہے، اس لیے میں آج وہاں تمہارا رشتہ دیکھنے جاؤں گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ امی صبح سویرے ہی پڑوسن آنٹی کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔
مجھے امید تھی کہ آج خیر کی خبر آئے گی۔ مجھے یقین تھا کہ آج تو امی میرا رشتہ پکا کر کے ہی آئیں گی۔ ابھی 12 ہی نہیں بجے تھے کہ امی گھر میں داخل ہو چکی تھیں۔ ان کا موڈ بے حد خراب تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئیں اور گیٹ کو بھی زور سے بند کیا تھا۔ شاید اس کا یہ مقصد تھا کہ گیٹ کے بند ہونے سے پیدا ہونے والی آہ کی آواز سن کر پڑوسن آنٹی امی کے غصے سے خبردار ہو جائیں۔ میں نے جلدی سے امی کو گلاس بھر کر پانی پیش کیا تھا۔ امی نے بیٹھتے ہی مجھے اشارے سے کہا تھا کہ میں پنکھے کی سپیڈ بڑھا دوں۔ میں جانتا تھا کہ پنکھا فل سپیڈ میں لگا ہوا ہے، مگر پھر بھی امی کی تسلی کے لیے میں یہ ظاہر کیا کہ پنکھا تیز کر رہا ہوں۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، امی کیا بات ہے؟ آپ بہت غصے میں لگ رہی ہیں۔ امی کہنے لگی، کچھ نہیں، بس اس نذیرہ کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تم جانتے ہو کیا، یہ تمہارا رشتہ دکھانے مجھے کس گاؤں میں لے کر گئی؟ یہ حلیمہ بد کردار کے گاؤں مجھے لے گئی تھی۔ مجھے جیسے ہی پتہ چلا، میں تو لڑکی والوں کے گھر بھی نہیں گئی، بلکہ الٹے قدموں لوٹ آئی۔ مجھے امی کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ حلیمہ ہمارے گاؤں سے تھی۔ میں نے اس سے حیرت کا اظہار امی کے سامنے بھی کر دیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں۔ اب امی مجھے حلیمہ کے ماضی کے متعلق سب کچھ بتا دیں گی۔ میں بولا، امی حلیمہ تو شروع سے ہی ہمارے گاؤں میں ہی رہ رہی ہے۔ امی نے ناک سے مکھی اڑائی اور بولی، ارے نہیں نہیں، یہ شروع سے یہاں پر نہیں رہتی۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہوا کرتی تھی، وہ تندور لگایا کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، جسے اس نے بڑی محبت سے لاڈ پٹ کر بڑا کیا تھا۔ شوہر تو اس بیچاری کا جوانی میں ہی مر گیا تھا۔ اس نے دن رات محنت کی، مگر حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے بیٹے ساجد کو نہیں کھلایا تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ماں کا سہارا بن جاؤں۔ وہ اپنی ماں کے تندور کی خاطر دوسرے گاؤں سے لکڑیاں لانے لگا تھا۔ وہیں پر اس گندی عورت نے اس کو اپنے پیار کے جال میں پھانس لیا تھا۔ میں حیران ہوا اور بولا، امی کون سی گندی عورت؟ امی بولی، ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں حلیمہ کی بات کر رہی ہوں۔ میں ایک دم سے امی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں بولا، امی پھر کیا ہوا؟ امی بولی، پھر کیا ہونا تھا؟ ساجد اس ناہنچار لڑکی کو بگا لایا تھا۔ اس کی ماں کو جب اس بات کا علم ہوا تو بیچاری دیواروں سے سر ٹکراتی رہ گئی تھی۔ دوسرے گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کی لڑکی اس گاؤں میں آئی ہے۔ انہوں نے پنچایتیں بلائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ساجد کو سخت سے سخت سزا ملے، تاکہ اس کو دیکھ کر باقی لڑکے نصیحت پکڑیں اور پھر دوبارہ یہ کام کرنے کی جسارت نہ کر سکیں۔ ساجد کی ماں بیچاری لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے جوڑتے مر گئی تھی۔ اس کی موت کے بعد حلیمہ کے والدین نے یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، وہ جائے بھاڑ میں۔ حلیمہ اور ساجد بہت خوش تھے۔ ساجد بھی کام کاج کرنے لگا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ گاؤں والوں نے بھی حلیمہ کو اپنا لیا تھا۔ ایک دن ساجد کام پر گیا ہوا تھا، مگر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر عجیب سا منظر دیکھا تھا۔ اس کی بیوی حلیمہ نے کسی اور مرد کو گھر پر ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ساجد غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے کلہاڑی نکالی اور شور ڈال دیا کہ وہ ان دونوں کو کاٹ ڈالے گا، مگر لڑکا تیز تھا، فرار ہو گیا۔ تب تک گاؤں کے باقی لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے ساجد کو اس انتہائی قدم سے روکا تھا۔ ساجد بولا، میں آج اس گھٹیا عورت کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے طلاق دے کر حلیمہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ گاؤں کا ہر فرد اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ ساجد کو دلاسے دے رہے تھے کہ ایسی لڑکی جو اپنے والدین کی نہیں بنی، وہ تمہاری کیسے بن سکتی تھی؟ اس نے اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا، تو پھر تمہاری عزت وہ کیسے کر لیتی؟ حلیمہ گاؤں چھوڑ کر واپس اپنے آبائی گاؤں گئی تو وہاں کے لوگوں نے اسے دھکے مار مار کر گاؤں سے نکال دیا تھا۔ یہ اپنا منہ لے کر واپس یہاں آ گئی تھی۔ پھر بھی ساجد نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور اپنا گھر اس کے رہنے کے لیے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ اب وہ وہیں پر رہتی ہے۔ گاؤں کا ایک ایک فرد اس کی بدکرداری کا گواہ ہے۔ وہ نہ جانے ہر روز بن ٹھن کر کہاں جاتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے حلیمہ کا سجا دجا وجود آ گیا تھا۔ مجھے ایک دم سے جرجری محسوس ہوئی تھی۔ اتنی بدنامی کے بعد کوئی یوں کیسے سج سنور سکتا تھا؟ ظاہری سی بات ہے کہ کوئی ایسی عورت ہی یہ سب کر سکتی تھی جس کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہ ہوتی، کیونکہ اصیل عورت تو بدنامی کا روگ دل سے لگا کر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ خیر، مجھے اس دن حلیمہ کے متعلق سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ کچھ دن امی میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف رہی تھیں۔ آخر کار انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ جیسے ہی تصویر دکھائی گئی تو میں بھی شادی کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر امی نے شادی کے تمام انتظامات کر دیے تھے۔
اور ایک خوبصورت دن میں سجی سجائی سی پیاری سی مناہل بیوی بن کر۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ رسم و رواج کے مطابق میں نے اپنی بیوی کو سونے کی انگوٹھی منہ دکھائی کے طور پر تحفے میں دی تھی۔ وہ خوش ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی تعریف کی تو وہ مسکرا کر بولی، احتشام میں آپ کو اچھی لگی؟ میں ہنس دیا اور بولا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اچھی لگی تھی تو میں نے تم سے شادی کی تھی نا۔ مناہل معصومیت سے بولی، میں نے سن رکھا ہے کہ شوہر اپنی پسندیدہ بیویوں کی ہر بات مانتے ہیں، آپ میری بھی ایک بات مانیں گے کیا؟ مجھے اس کا انداز اتنا اچھا لگا تھا کہ میں بولا، ہاں ہاں کہو۔ تو بولی، بچپن سے ہی مجھے اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ابو کے وسائل کم تھے، وہ صرف خود ہی حج کر سکتے تھے۔ جب وہ حج سے واپس لوٹ کر آئے تو اتنے سرشار رہنے لگے تھے کہ کیا بتاؤں۔ وہ ہر وقت ہمیں اللہ کے گھر کے بارے میں باتیں بتاتے تھے، مدینہ کی گلیوں کے قصے سناتے تھے۔ تب سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھاؤں، میں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی فضا میں سانس لے سکوں۔ آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں گے نا؟ میں اپنی بیوی کی بات سن کر خوش بھی ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی نیک بیوی دی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا افسوس بھی تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے۔ میں بولا، مناہل تم جانتی ہو نا تمہارا شوہر بھی سفید پوش ہے، میں نے آج تک جو کمایا اسی جمع پونجی سے شادی کر لی، اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر پیسے جمع کریں گے۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میری بیوی میری مجبوری سمجھ چکی تھی۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور سلامی میرے سامنے رکھ دی اور بولی، یہ پیسے لے لیں، ہم آج ہی سے حج پر جانے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اس سے وہ پیسے تھام لیے تھے۔ ہم نے خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نہ جانے کیوں اپنی بیوی اور ہاجرہ میں تقابل کرنے لگا تھا کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے، اور ہاجرہ نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی، اور شاید وہ ابھی تک اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آئی تھی۔ میری شادی کو چند ماہ گزرے تھے، میری بیوی امید سے تھی، ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ ایک دن مجھے کام سے چھٹی تھی تو میں اپنے دوست احسن کے محلے چلا گیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے محلے میں داخل ہوا، میرے کانوں میں نرم سی آواز گونجی تھی، شامی۔ میری بات سن کر میں ایک دم سے چونک گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا تو مجھے دروازے میں کھڑی حلیمہ نظر آئی تھی۔ آج بھی اس نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ اس کی بدحالی کا گواہ تھا۔ اندر دھسی آنکھوں سے وہ مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ کہے بنا آگے بڑھنے لگا تو وہ بھاگ کر میرے پاس آ گئی اور اس نے میرا دامن پکڑ لیا۔ وہ رونے لگی تھی، بولی، شامی 3 راتوں سے بھوکی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کھانا کھلا دے، میں بھوک سے اگر مر گئی تو تم گاؤں والے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ جب تم لوگوں سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے میرے ایک بندے کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی کیوں سنا دی؟ اگر نہیں دیا تو تم لوگوں نے خود کو خدا سمجھ کر اسے سزا کیوں دی؟ حلیمہ کی بات سن کر مجھ پر کپ کپی تیاری ہو چکی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، گناہ کی سزا تو اللہ ہی دیتا ہے، گناہ کی سزا تو اللہ ہی دیتا ہے نا انسان کو، پھر آج تک ہم سب نے مل کر حلیمہ کو سزا کیوں دی؟ میں بولا، اٹھو میرے ساتھ، میرے گھر چلو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میرا قدم پڑنے سے تمہارا گھر ناپاک تو نہیں ہو جائے گا نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا تو وہ بولی، رکو، مجھے اپنے گھر سے ایک چیز لانی ہے۔ جب وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ میں سمجھا شاید وہ کھانا کھا کر کچھ کھانا اپنے گھر بھی لانا چاہتی ہو، اس لیے اس نے ڈبہ لے لیا۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگی تھی۔ سارا راستہ وہ اللہ کا ورد کرتی رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تاثیر تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شروع سے ہی میرے دل میں حلیمہ کے لیے ایک سافٹ کارنر رہا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، اس لیے اس جذبے کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ شاید مجھے اس سے عقیدت تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر جھٹکا تھا، تاکہ ایک بد کردار عورت سے عقیدت کیسے ہو سکتی ہے؟ عقیدت تو اللہ والوں سے ہوتی ہے۔ میں حلیمہ کو لے کر گھر پہنچا تو صد شکر کہ امی گھر پر نہیں تھیں۔ میری بیوی مناہل بولی، احتشام یہ کون ہے؟ میں بولا، یہ ہماری مہمان ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ حلیمہ بولی، شامی یہ کون ہے؟ مجھے بھی تعارف کروا دو۔ میں بولا، یہ میری بیوی ہے۔ حلیمہ ایک دم سے اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، شامی اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا، اس کو کبھی رسوا مت کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میری بیوی جلدی سے حلیمہ کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ اس نے کھانا کھایا اور جھولی اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگی تھی۔ مناہل نے ایک ڈبے میں حلیمہ کے لیے کھانا ڈال دیا تھا تاکہ وہ ساتھ لے جائے۔
مناہل کچن میں چلی گئی تو حلیمہ نے اپنے پہلو میں پڑا ڈبہ اٹھا کر مجھے تھما دیا۔ وہ بولی یہ تمہارا تحفہ ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولا نہیں نہیں، میں تم سے تحفہ نہیں لے سکتا۔ حلیمہ بولی میرا یقین کرو یہ حرام کی کمائی والا تحفہ نہیں ہے۔ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں بولا ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں کیسے یہ تحفہ؟ وہ میری بات سن کر ہولے سے مسکرا دی تھی۔ کہنے لگی شامی میں نے اپنے ارد گرد بہت نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی اس لائق لگا ہی نہیں جسے میں یہ سونپ سکوں۔ تمہیں یاد ہے نا تم بچپن میں بھی میرا کہا مانا کرتے تھے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ تم رکھ لو۔ میں نے وہ ڈبہ اس سے لے لیا تھا۔ حلیمہ نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں وہ ڈبہ رات کے کھولوں۔ حلیمہ کو میں اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ اب مجھے رات کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا کہ نہ جانے حلیمہ مجھے کیا تھما گئی ہے۔ رات کے وقت جب میری بیوی سو گئی تو میں نے وہ ڈبہ کھول لیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ اس میں بہت سے کیش پڑے ہوئے تھے۔ ایک پرچی بھی تھی اس میں جس پر لکھا ہوا تھا کہ حج کے پیسے۔ میں سمجھ نہیں سکا تھا کہ حلیمہ نے مجھے یہ کیوں تھما دیا تھا۔ اب میں صبح کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اٹھ کر حلیمہ کے گھر کی طرف چل دیا تھا۔ میں نے ان کے سامنے وہ ڈبہ رکھ دیا اور بولا حلیمہ یہ سب کیا ہے؟ حلیمہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ بولی شامی میری بڑی خواہش تھی کہ میں حج پر جا سکوں، اس لیے میں نے قطرہ قطرہ کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، لیکن اب جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی تم حج نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سفر مت کرو، اگلے سال جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو چلی جانا۔ اس لیے یہ پیسے میں نے تمہیں دے دیے ہیں کہ میرے نام کا حج کر دینا، اگلے سال میں خود سے چلی جاؤں گی۔ پھر تم جانتے ہو نا حج پر جانے کے لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی میرے پاس ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو میرا محرم ہو، میں حج پر نہیں جا سکتی۔ میں گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے مناہل کے اور اپنے پیسے جمع کیے تو وہ ایک بندے کے حج کے اخراجات کے لیے ہی کافی تھے۔ میں نے مناہل کو بتایا کہ حج پر جانے کا انتظام ہو کیا ہے تو وہ کانپنے لگی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہمارے حج کے انتظامات ہو چکے تھے۔ میں جانے سے پہلے حلیمہ سے مل کر گیا تھا۔ وہ مجھے کہتی رہی کہ میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ میں جانے سے پہلے ایک کام والی عورت کا انتظام کر کے گیا تھا حلیمہ کے لیے۔ حج شروع ہو چکا تھا، ہر طرف لبیک اللہم کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ پاک کی وحدانیت اور بڑائی کی گواہی دے رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تب میں بولا اے اللہ، حلیمہ بہت گنہگار عورت ہے، اس نے تیری متعین کردہ حدود کو توڑا ہے، مگر تو غفار ہے، اسے معاف کرتے۔ ابھی میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی، شامی۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو لوگوں کے ہجوم میں حلیمہ نظر آئی تھی۔ وہ حج میں مصروف رہی تھی، اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ آئی۔ میں جلدی سے اس کی جانب لپکا۔ وہ حج میں مصروف تھیں، لبیک اللہم لبیک پکار رہی تھی۔ میں اس کی جانب گیا مگر وہ تب تک بھیڑ میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ حلیمہ نے ایسے کیوں کیا، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ خیر میں نے سوچا کہ جب مجھے دوبارہ ملے گی تو میں اس سے پوچھ لوں گا، لیکن میں اور مناہل جتنے دن بھی وہاں رہے ہمیں حلیمہ نظر نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ ہم واپس اپنے گاؤں پہنچ چکے تھے۔ سارا راستہ مجھے یہ بات پریشان کیے ہوئے تھی، اس لیے میں جیسے ہی فریش ہوا میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میرا رخ حلیمہ کے گھر کی طرف تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اس کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں ابھی سوچ میں ہی گم تھا کہ میرے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ میں بولا انکل جی، حلیمہ ابھی تک حج سے واپس نہیں آئی کیا؟ وہ انکل میری بات سن کر ہنس دیے، بولے برخودار اچھا مذاق کر لیتے ہو، تم جانتے بھی ہو حلیمہ بد کردار عورتوں کو اللہ پاک اپنے گھر بلانا پسند نہیں کرتا۔ وہ ساری عمر حج پر جانے کے لیے پیسے جوڑتی رہی مگر جا نہ سکی اور یہ ارمان دل پر لے کر مر گئی۔ میں بولا کیا مر گئی؟ وہ انکل بولے ہاں، حلیمہ تم لوگوں کے جانے کے 2 دن بعد ہی مر گئی تھی، تمہارے لیے اپنے گھر کی چابیاں چھوڑ کر گئی ہے۔ میں وہیں زمین پر ڈہ گیا اور بولا اگر حلیمہ مر گئی تو حج پر کون تھا؟ میں جلدی سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک کمرے کا مکان اپنی مالکن کے بغیر اداس پڑا تھا۔ میں جلدی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک صندوق پر نظر پڑی تھی۔ میں نے وہ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ڈائری پڑی تھی۔ وہ میں نے کھول کر پڑھنا شروع کر دی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ میرے لیے ہی لکھی گئی تھی۔ اس پر لکھا تھا، شامی، میں نے آج تک کسی کو اپنی اصلیت بتانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں صرف تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو۔
کیونکہ میرا بھی ایک بھائی تھا جو بالکل تمہاری عمر کا تھا، تم جیسا لگتا تھا۔ مجھے ساری زندگی تم میں اپنا چھوٹا بھائی نظر آیا تھا۔ شامی، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک گناہ کیا تھا، وہ تھا گھر سے بھاگ کر ساجد سے نکاح کرنا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا۔ میں نے ساجد سے بہت محبت کی تھی، مگر اس کا دل مجھ سے بھر چکا تھا۔ وہ مجھے طلاق نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس طرح دونوں گاؤں کے لوگ مل کر اسے سزا دیتے۔ اس لیے اس نے اتنا گناونا کام کیا اور مجھے بدنام کر دیا، مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ جب ساجد گھر آیا تو میں سو رہی تھی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ساجد نے مجھے کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے زندگی سے منہ موڑ لیا تھا، مگر تب اللہ نے میرے لیے مدد بھیج دی تھی۔ مجھے گاؤں سے دور ایک جگہ پر استانی کی چاپ مل گئی تھی، کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی۔ اب میں ہر روز تیار ہو کر گھر سے نکلتی تو لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ لوگوں نے میرا وجود چھلنی چھلنی کر دیا ہے شامی۔ میں بد کردار نہیں ہوں، مگر مجھ پر یہ ٹھپا لگ چکا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں، چل بسوں گی۔ اس لیے سوچا کہ تم میرے پیسوں پر حج کراؤ تاکہ میری بے سکون روح کو قرار آ جائے۔ میں حلیمہ کا خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ یا اللہ، ہم گاؤں والوں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا تھا۔ ہم نے کسی بے گناہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مگر یہ سوچ کر دل کو ذرا سا آسرا تھا کہ اللہ نے اسے اپنے ہاں سے بہترین اجر عطا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے سب گاؤں والوں کو جمع کر کے حلیمہ کا قصہ سنایا تھا۔ لوگ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ سب باری باری جا کر اس کی قبر سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ حلیمہ جس کا کوئی نام بھی لینا پسند نہیں کرتا تھا، آج گھر گھر کا موضوع بن چکی تھی۔ ہر فرد انفرادی طور پر اس کی بخشش کی دعا اپنے اپنے گھروں میں کروا رہا تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں نے اس کا نام حلیمہ رکھ دیا تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔